بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آثار السنن کا سبق نمبر 133 ہے اور اس سبق کے اندر ہم باب امامت الاعمی یعنی نابینا کی امامت کا مسئلہ پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی نے 3 احادیث ذکر کی ہیں جن میں نابینا کی امامت کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ نابینا امامت کر سکتا ہے یا نہیں۔ آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمے کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کی تفصیل بھی پڑھیں گے۔ باب امامت الاعمی، اس کی پہلی حدیث ہے عن محمود بن الربیع ان عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کان یؤم قومہ وهو اعمی وانه قال یا رسول اللہ انها تكون ظلم والسیل وانا رجل زریر البصر فصل یا رسول اللہ فی بیتی مکانا اتخذه مصلی فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال این تحب ان اصلی فاشار الى مکان فی البیت فصلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ اس کا ترجمہ یہ کہ محمود بن ربیع سے روایت ہے کہ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو امامت کرایا کرتے تھے حالانکہ وہ نابینا تھے۔ وانہ قال، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انہا تکون الظلم والسیل، اے اللہ کے رسول اندھیرا اور پانی ہوتا ہے، یعنی راستے میں اندھیرا اور پانی ہوتا ہے۔ وَأَنَا رَجُلٌ زَرِيرُ الْبَصَرِ، اور میں نابینا آدمی ہوں۔ فصلی یا رسول اللہ فی بیتی مکانا، اے اللہ کے رسول آپ میرے گھر میں ایسی جگہ نماز ادا فرمائیں اتخذہ مصلی، جس کو میں نماز کی جگہ بنا لوں۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمائے این تحب ان اصلی، تم کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ فاشار الی مکان فی البیت، انہوں نے گھر میں ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ فصلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی۔ یہ حدیث بخاری نے روایت کی ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم یؤم الناس وهو اعمی۔ استخلف ابن ام مکتوم یؤم الناس وهو اعمی۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے قائم مقام بنایا۔ استخلفہ قائم مقام بنایا، نائب بنایا۔ وہو اعمی، حالانکہ وہ نابینا تھے۔ رواہ ابو داؤد و اسنادہ حسن۔ اس باب کی آخری روایت ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم علی المدینہ یصلی بالناس، رواہ البیہقی فی المعرفہ و اسنادہ حسن۔ حضرت عائشہ سے مروی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے استخلافہ نائب بنایا، قائم مقام بنایا اپنی غیر موجودگی میں۔ یصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے۔ رواہ بیہقی فی المعرفہ، امام بیہقی نے اس کو معرفہ میں روایت کیا ہے۔ و اسنادہ حسن، اور اس کو حسن اور اس کی سند جو ہے حسن درجے کی ہے۔ ان حدیث کے تحت فقہا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اعمیٰ کی امامت اور بصیر کی امامت میں کیا فرق ہے، کیا دونوں برابر ہیں یا کوئی بہتر اور افضل ہے؟ بصیر کی امامت اور اعمیٰ کی امامت کون سی افضل اور بہتر ہے؟ تو شوافع کے نزدیک امامت اعمیٰ اور بصیر دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ بصیر میں اگر یہ وصف ہے کہ وہ نجاست کو دیکھ کر اس سے اچھی طرح بچ سکتا ہے، تو اعمیٰ میں یہ صفت ہے کہ وہ مبصرات میں مشغول نہیں ہوتا، تو لہٰذا دونوں برابر ہیں۔ اعمیٰ نابینا شخص امامت کروائے یا آنکھوں والا شخص امامت کروائے، دونوں ان کے نزدیک برابر ہیں۔ ائمہ ثلاثہ امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امامت بصیر افضل ہے امامت اعمیٰ سے، یعنی آنکھوں والے کی امامت
زیادہ بہتر ہے نابینا شخص سے، کیونکہ جو دیکھنے والا شخص ہوتا ہے وہ قادر ہوتا ہے اجتناب نجاست پر، یعنی وہ نجاست سے بچ سکتا ہے، تو لہٰذا اس کی امامت زیادہ افضل ہے۔ حنفیہ میں سے ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعمیٰ کی امامت ہمارے ہاں اس وقت مکروہ ہے جب بصیر موجود ہو، یعنی دیکھنے والا موجود ہو، اور وہ علم میں بھی اعمیٰ سے زیادہ اور برابر ہو، تو اس صورت میں اگر اس کی موجودگی میں نابینا شخص امامت کروائے تو حنفیہ کے ہاں اندھے شخص کی، نابینا شخص کی امامت مکروہ کہلائے گی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد جو دوسرا باب ہے آج کے سبق میں، سبق نمبر 133 میں، وہ ہے باب امامت العبد، غلام کی امامت کا مسئلہ۔ فقہاء نے یہ کہا ہے کہ غلام اگرچہ آزاد کر دیا گیا ہو، اس کی امامت مکروہ تحریمی ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلامی کی حالت میں اس کے اپنے مالک کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے تحصیل علم اور مسائل سیکھنے کی فرصت نہیں ملی، یعنی اس کو وہ مالک کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ ہر طرح کی خدمت جو ہے وہ غلام کے ذمہ ہوتی ہے، تو اس میں علم کا حصول اور مسائل نماز سیکھنے کا وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی، تو اس وجہ سے وہ جاہل رہتا ہے نماز کے مسائل سے اور امامت کے مسائل سے، تو لہٰذا اس کی مثال دیہاتی اور گنوار کی سی ہے جس کے پیچھے بوجہ جہالت نماز مکروہ ہے، تو لہٰذا امامت غلام یہ مکروہ تنزیہی ہے فقہاء کے نزدیک۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ غلام کی امامت جمہور کے نزدیک درست ہے، صرف امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ غلام آزاد کا امام نہیں بن سکتا۔ ہاں اگر وہ قاری ہے، عالم ہے، اور مقتدی ایسے نہیں ہیں جن کو قرات اچھی آتی ہو یا ان میں سے کوئی عالم ہو، تو پھر وہ غلام امام بن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان کے نزدیک بھی، سوائے جمعہ اور عیدین کے، کیونکہ جمعہ اور عیدین کی نمازیں جو ہوتی ہیں وہ غلام پر فرض نہیں ہوتی۔ باب امامت العبد، اس کی پہلی حدیث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لما قدم المہاجرون الاولون العصبہ موضعا بقباء قبل مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤمہم سالم مولا ابی حذیفہ وکان اکثرہم قرآنا، رواہ البخاری۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے مہاجرین اولین عصبہ جو کہ قباء میں ایک جگہ ہے وہاں آئے تو انہیں سالم جو کہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ امامت کرایا کرتے تھے، وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا، اور وہ ان میں قرآن زیادہ پڑھے ہوئے تھے۔ یہ حدیث بخاری نے روایت کی ہے۔ اس باب کی دوسری روایت وعن ابن ابی ملیکہ انہم کانوا یأتون عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بأعلی الوادی ہوا وعبید بن عمیر وعبید بن عمیر والمسور بن مخرمہ وناس کثیر فیؤمہم ابو عمر ومولا عائشہ وابو عمر وغلامها حینئذ لم يعتق قال وكان امام بني محمد بن ابي بكر وعروة، رواه الشافعي في مسنده والبيهقي في معرفة السنن والآثار واسناده حسن۔ ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں گاؤں کے بالائی حصے میں بأعلی الوادی، گاؤں کے بالائی حصے میں حاضر ہوتے ہیں۔ عبید بن عمیر اور مسور بن مخرمہ جو ہیں اور بہت سے دوسرے لوگ، اناس کثیر اور بہت سے دوسرے لوگ، تو لوگوں کو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام ابو عمر نماز پڑھاتے تھے۔ یعنی ہم جب حضرت عائشہ کے پاس گاؤں کے بالائی حصے میں حاضر ہوتے
تو عبید بن عمیر، مسور بن مخرمہ اور بہت سارے لوگ جو ہے حاضر ہوتے، تو لوگوں کو جو حضرت عائشہ کے آزاد کردہ غلام ہیں ابو عمر، وہ نماز پڑھاتے تھے. اور ابو عمر اس وقت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، آزاد نہیں ہوئے تھے، آزاد نہیں کیے گئے تھے. وکان امام بنی محمد ابن ابی بکر و عروہ، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں وہ بنو محمد بن ابو بکر اور عروہ کے امام تھے. رواہ شافعی فی مسندہ، اس کو امام شافعی نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور بیہقی نے اپنی معرفت السنن میں والآثار اور معرفت السنن والآثار میں روایت کو نقل کیا ہے. واسنادہ حسن، اور اس کی سند حسن درجے کی ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب امامت الاعمى کی 3 احادیث اور باب امامت العبد کی 2 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور ان 2 مسئلوں کی تفصیل پڑھی ہے. امامت اعمى کے اندر جو ہے وہ 2 قسم کے مذاہب ہیں. شافعی کے نزدیک اعمى اور بصیر برابر ہیں، جبکہ جمہور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بصیر کی امامت افضل ہے اعمى سے. اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ غلام کا ہے کہ غلام اگر آزاد بھی کر دیا جائے تو فقہا نے اس کی امامت کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے، لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک ان کی امامت، غلام کی امامت درست ہے. اگر مقتدیوں میں سے کوئی زیادہ عالم ہو یا قاری ہو تو پھر غلام امامت نہیں کرا سکتا سوائے عیدین اور جمعے کی، کیونکہ عیدین اور جمعے کی نمازیں جو ہیں وہ غلام پر فرض نہیں ہوتی. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نابینا شخص امامت کا زیادہ حقدار ہے یا بصیر؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، کیا غلام کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.